مکہ کی وادی خاموش نہیں تھی بلکہ تاریخ اپنی سانس روک چکی تھی۔ اس دن دنیا معمول کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ ایک بچہ پیدا ہوا، نہ کوئی شاہی محل، نہ کوئی تخت، نہ کوئی لشکر، صرف یتیمی اور ایک ایسی خاموش تقدیر جو آنے والے وقت میں پوری انسانیت کو بدل دینے والی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے زمین نے محسوس کیا مگر سمجھ نہ سکی، اور آسمان اس بچے کی حفاظت کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا آغاز تھا، لیکن یہ کہانی آغاز نہیں، ایک انقلاب کی پہلی دھڑکن تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جب اللہ نے ابرہہ کے ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ کر کے خانہ کعبہ کی حفاظت ظاہر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رکھتے ہی یتیم تھے۔ یہ کوئی عام یتیمی نہیں تھی، یہ ایک ایسی یتیمی تھی جس کے اندر پوری امت کی قیادت چھپی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نہایت باوقار، نرم دل اور پاکیزہ خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بے حد محبت سے پالا، مگر وہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ یہ بچہ کس مقام تک پہنچنے والا ہے۔ اس زمانے میں عربوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتی علاقوں میں دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس بھیجتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچے خالص عربی زبان سیکھیں، مضبوط جسم بنائیں اور کھلی فضا میں پروان چڑھیں۔ مکہ میں مختلف عورتیں آئیں جو بچوں کو لے جانے کے لیے امیر گھرانوں کی تلاش میں تھیں۔ ہر کوئی دولت مند گھرانوں کے بچوں کو منتخب کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور اس وجہ سے اکثر خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے ہچکچا رہی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا اپنی نظر میں فیصلہ کر رہی تھی، لیکن آسمان پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ بنو سعد کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ ایک سادہ اور غریب خاتون تھیں۔ ان کے شوہر حضرت حارث بھی ایک عام چرواہے تھے۔ اس سال قحط کی وجہ سے ان کے گھر کی حالت بہت کمزور تھی، نہ اونٹنی میں دودھ تھا، نہ زندگی میں سکون۔ جب وہ مکہ آئیں تو ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھیں، سب امیر بچوں کی تلاش میں تھیں تاکہ انہیں بہتر اجرت مل سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اسی امید میں آئی تھیں، لیکن قسمت ان کے لیے کچھ اور لکھ چکی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو تقریباً تمام عورتوں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور یتیم بچے کو لینے سے انہیں مالی فائدہ کم لگتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پہلے ہچکچائیں، لیکن پھر دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہوئی۔ ان کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں کہ انہیں کوئی اور بچہ نہیں ملا، اس لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان کا فیصلہ ختم ہوا اور اللہ کی تقدیر شروع ہوئی۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ ان کی کمزور اونٹنی جو پہلے بمشکل چل رہی تھی، اچانک تیز رفتار ہو گئی، قافلے سے آگے نکلنے لگی۔ ان کے شوہر حیران تھے کہ یہ تبدیلی کیسے ہو گئی۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ برکت کا آغاز تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں واپس پہنچے تو حیرت انگیز تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ ان کے گھر کی زمین خشک تھی، لیکن اب جانوروں میں دودھ بڑھنے لگا۔ اونٹنی زیادہ دودھ دینے لگی، بھیڑ بکریاں صحت مند ہو گئیں،
گھر میں سکون اور خوشحالی آ گئی۔ بنو سعد کے لوگ حیران تھے کہ آخر یہ تبدیلی کیسے ہو رہی ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں ایک بات واضح تھی، یہ بچہ عام نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ابتدائی بچپن بنو سعد کے صحرا میں گزارا۔ یہ علاقہ صاف فضا، فصیح عربی زبان اور سادہ زندگی کے لیے مشہور تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطری طور پر مضبوط جسمانی اور اخلاقی تربیت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل، سچے اور خاموش مزاج تھے۔ نہ جھوٹ، نہ جڑائی، نہ ضد۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنے بچوں سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ بچپن ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور پاکیزگی نظر آتی تھی۔ دیگر بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وقار اور سکون تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ مختلف ہے، لیکن اصل حقیقت ابھی پردے میں تھی۔ ایک یتیم بچہ ایک غریب عورت کے ہاتھ میں آیا اور وہاں سے برکتوں کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اصل امتحان، اصل روحانی واقعات ابھی بنو سعد کے آسمان کے نیچے ہونے والے تھے، اور جلد ہی ایک ایسا واقعہ آنے والا تھا جو اس بچے کی حقیقت کو مزید واضح کر دے گا، جسے تاریخ شق صدر کے نام سے یاد رکھے گی۔